آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ریڈیوس نوائز پولوشن کی، یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ شور کی آلودگی، پولوشن کو آلودگی کہتے ہیں، تو شور کی آلودگی کو کس طرح سے ریڈیوس یعنی کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نوائز پولوشن کیا ہوتی ہے۔ نوائز پولوشن کہتے ہیں کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والی یا ناپسندیدہ جو آواز ہوتی ہے، جب وہ کیا کرتی ہے، ہمارے کانوں کو، ہمارے سننے کی سماعت کو جو ہے متاثر کرتی ہے، ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں جس آواز سے، اور وہ آواز ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے اور وہ شور ہوتی ہے، اور وہ جو شور ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو کان ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ شور کی وجہ سے لگتا ہے جیسے ہمارے کانوں کا پردہ پھٹ جائے گا، اور ہم جو ہے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہوتی ہے، نوائز پولوشن۔ تو نوائز پولوشن کہتے ہیں اینی ڈسٹربنگ اور انوانٹیڈ نوائز، یعنی کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والی، پریشان کرنے والی یا ایسی نوائز یا ایسے شور جو ہمیں پسند نہیں ہے، یعنی ایسی اونچی آوازیں جو ہمیں بری لگتی ہیں، جب وہ کیا کرتی ہیں، وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول سے آ کر ہمیں کیا کرتی ہیں، ہمیں پریشان کرتی ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، ہماری صحت کو متاثر کرتی ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے، نوائز پولوشن۔ اب اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کی شور کو کیسے کم کر سکتے ہیں، چلیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم ٹی وی نہیں دیکھ رہے، یا ہم اسکول میں یا آفس میں ہم کمپیوٹر نہیں استعمال کر رہے، یا ہم گھر میں گیم نہیں کھیل رہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ٹی وی کو بند کر دینا ہے یا کمپیوٹر کو بند کر دینا ہے، کیونکہ جب ٹی وی مسلسل چلتا رہے گا تو ہمارے ارد گرد مسلسل شور رہے گا، اور شور کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں نوائز پولوشن ہوگی۔ تو جب ہم ٹی وی نہیں دیکھ رہے، بلا وجہ ہم ٹی وی نہیں چلنے دیں گے، ہم اس کو ٹرن آف کر دیں گے، یعنی کہ بند کر دیں گے۔ تو یہ ٹی وی یا جو ویڈیو گیم ہوتے ہیں ہم ٹی وی کے یا کمپیوٹر کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں، یا کمپیوٹر ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، ہوم اور یعنی گھر کے اور آفس کی اپلائنسز ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک کمرے کا پنکھا مسلسل چلے جا رہا ہے، کچھ پنکھے بھی جو ہے وہ شور کرتے ہیں، تو اگر وہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو اس کو ٹرن آف کر دیا جائے۔ پنکھا بھی کیا ہے، اپلائنس ہے، تو اس کو بند کر دینا چاہیے تاکہ شور نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہم کسی خاص کمرے میں کوئی مشین استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک کمرے میں ہم ہتھوڑی استعمال کر رہے ہیں، کوئی کیل ٹھونک رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم ارد گرد کے شیشے اور دروازے بند کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے لوگ متاثر نہیں ہوں گے اور ارد گرد شور نہیں پھیلے گا۔ اس کے علاوہ جب ہم گانے سنتے ہیں، ریڈیو چلاتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، آواز کو یعنی والیوم کو لو رکھیں گے، یعنی کہ ہلکا رکھیں گے، اتنا اونچا نہیں کریں گے کہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی آواز جائے، بلکہ صرف ہمیں آواز آئے جو بھی ہم دیکھیں گے یا ہم جو بھی سنیں گے۔ یا پھر اگر ہم گانے سن رہے ہیں تو ہم اونچی آواز میں نہیں سنیں گے، ہم ہیڈ فونز یوز کر لیں گے، ہم ہیڈ فونز استعمال کریں گے تاکہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں اور ارد گرد شور نہ پھیلے، یعنی کہ نوائز پولوشن ریڈیوس کرنی ہے ہم نے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم شور والے علاقوں سے دور رہیں، ایسی جگہیں جہاں پہ بہت شور ہوتا ہے ہم وہاں سے دور رہنا چاہیے۔ جیسے ہمیں فیکٹریز نہیں جانا ہے کیونکہ ہمارا وہاں پہ کوئی کام بھی نہیں ہے، تو ہمیں وہاں سے دور رہنا ہے۔ لیکن جو لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کو وہاں پہ زیادہ دیر نہیں رکنا، جب ان کا کام ختم ہو جائے گا تو شور والی جگہ پہ نہیں رہنا اور پرسکون جگہ جانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نوائزی ایریا یعنی شور والی جگہ پر کچھ ٹائم گزارنا پڑے تو آپ ایئر پلگز یا ایئر مفس یوز کر سکتے ہیں،
یہ ایئر پلگز اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہم کان میں لگا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں زیادہ شور نہیں سنائی دیتا. یہ شور کو جذب کر لیتے ہیں اور ہم شور نہیں سن پاتے تو ہمیں ڈسٹربنس بھی نہیں ہوتی. اسی طرح ایئر مفس ہوتے ہیں. ایئر مفس جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ کنٹوب کی طرح ہوتے ہیں. اس سے کان بھی گرم رہتے ہیں اور ہم نوائز سے بھی بچ جاتے ہیں. تو اس طرح بھی نوائز پولوشن سے ہم بچ سکتے ہیں اور نوائز پولوشن کو کم کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائبریریز کے پاس یعنی کہ جو ایسی جگہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، کتب خانہ کہتے ہیں اس کو، تو جہاں پر بہت ساری کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں. تو لائبریریز میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ شور نہیں مچانا، اور وہاں پر شور کے لیول کو یعنی نوائز لیول کو کنٹرول کیا جاتا ہے. وہاں مین ڈیسک پہ ایک کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی سر بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی میم بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ منع کرتی ہیں کہ وہاں پہ شور نہیں مچانا. اس طرح لائبریریز میں نوائز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ہسپتال ہوتے ہیں، وہاں مریض ہوتے ہیں نا، اور مریضوں کے لیے بھی شور اچھا نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہاسپٹلز کے باہر اس طرح سے آپ کو سائن نظر آئے گا. اس سائن کا مطلب کیا ہے کہ یہاں یا اس ہاسپٹل کے ارد گرد شور نہیں مچانا اور گاڑیوں کا جو ہارن ہوتا ہے وہ بھی نہیں بجانا. تو ہاسپٹلز کے ارد گرد اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اس طرح سے نوائز پولوشن جو یہ سینسٹیو ایریاز ہیں یعنی کہ حساس علاقے ہیں جہاں پہ شور کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہاں شور نہ ہو، تو وہاں پر شور کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور جو لوگ لائبریری میں شور مچاتے ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے. ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ نوائز پولوشن کم ہو وہ ہے وی کین پلانٹ مور ٹریز، یعنی کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت اگا سکتے ہیں کیونکہ درخت نوائز ایبزاربنٹ ہوتے ہیں. نوائز ایبزاربنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کہ وہ شور کو جذب کر لیتے ہیں. ایبزاربنٹ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اندر کسی دوسری چیز کو جذب کر لیتی ہے. تو نوائز ایبزاربنٹ کسے کہیں گے؟ ایسی چیز کو جو اپنے اندر شور کو جذب کر لیتی ہے. تو جو درخت ہوتے ہیں وہ اچھے نوائز ایبزاربنٹ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جنگلات ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو خاموشی ملے گی، وہاں شور نہیں ہوتا. حالانکہ اتنے سارے جانور اور پرندے ہوتے ہیں لیکن وہاں سکون ہوتا ہے کیونکہ شور کو درخت جذب کر لیتے ہیں اور وہاں پہ نوائز پولوشن نہیں ہوتی. تو آج ہم نے کچھ سٹیپس دیکھے یا کچھ طریقے دیکھے کہ جن سے ہم نوائز پولوشن کو کم یعنی ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور آج ہم نے اسٹڈی کیا ہاؤ ٹو ریڈیوس نوائز پولوشن.